بٹھایا نا، بٹھایا نا خواجہ نے. ہے کسی میں دم کی تم کو اٹھا دے؟ سبحان اللہ کون اٹھائے گا؟ سبحان اللہ ہمیں خواجہ ایک اونٹ کو بٹھا دے. سبحان اللہ بیجانے غریب جوان سبحان اللہ 22 کروڑ کو بھارت میں بٹھا رکھا ہے، اسے کون اٹھائے گا؟ سبحان اللہ لیکن میرے پیارے، یہ موقع تشکر ہے. ماشاء شکر اللہ مانو رب کا، احسان مانو رب کا کہ ہم سب خواجہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ لیکن مسلمان بن کر رہو. ماشاء اللہ تمہارے ہر قدم سے لوگوں کو سلامتی کا اپدیش ملے. سبحان اللہ تقریب کاری مسلمان کا کام ہے. مسلمان کا کام ہے. آپ دیکھیں میرے پیارے، اللہ اکبر، اسلام کیا چیز ہے. اور دیکھو تو اگر کوئی راہ میں پتھر بھی پڑا ہونا اور آپ کی نظر پڑ گئی، ظاہر ہے آپ کی نظر پڑ گئی تو آپ بچ کے نکل جاؤ گے. نہیں نہیں نہیں، حکم یہ ہے کہ بچ کر نکلو مت، پتھر کو ہٹا دو. تم نے تو دیکھ لیا، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آنے والا نہ دیکھے، ٹھوکر کھا کے گر جائے. تو اس آنے والے کو گرنے سے بچاؤ گے، پتھر ہٹاؤ گے تو اس پر بھی ثواب ہے. لاجواب یہ اسلام ہے، یہ صحیح اسلام ہے، ریل اسلام ہے. اسلام دیتا ہے لوگوں کو، اسلام دیتا نہیں ہے. ماشاء اللہ ایک حدیث سنا کے بعد رخصت کرتا ہوں. ایک بار آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آج اپنے معاشرے میں بہت زیادہ یہ چلن ہو گیا ہے نفاق کا، منافقت کا، اور اتنی سخت وعید ہے اس کے خلاف منافقت کے. ہم اس کو جانتے بھی نہیں کہ منافقت ہے. منافقت ایک طرح سے ہمارا مذاق بن گیا. ہم منافقت کو مذاق بنا دیتے ہیں. کوئی بات ہے، ہو رہی ہے، اور اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہے. آپ کے پاس دو آپشن کے علاوہ تیسرا آپشن نہیں ہے. سخت وعید ہے منافقت کے لیے، اور لوگوں کی عادت بن گئی ہے. میں کہتا ہوں خدا را اس سے رجوع کر لیجیے، لوٹ آئیے، اپنی اس عادت کو بدل ڈالیے. بہت سخت عذاب ہے اس میں. آپ کو حقیقت معلوم ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے غلط ہے، صحیح بات یہ ہے، لیکن آپ اس محفل میں بیٹھ کے یوں سر ہلا رہے ہیں، اور جیسے ہی باہر نکلے وہ جو صحیح تھا بیان کرنے لگے آپ. یہی منافقت ہے. اب آپ محفل میں تھے تو آپ کو وہی کہنا چاہیے تھا کہ صحیح یہ نہیں یہ ہے. اگر محفل میں کچھ ایسی نوعیت تھی کہ آپ وہاں نہیں کر سکتے تھے تو آپ کا دوسرا آپشن صرف یہ تھا کہ آپ درمیان ہی میں اٹھ کر باہر چلے جاتے تھے. دوسرا مذاق، کسی کو ذلیل کر دینا اور اس کے بعد وہ ناراض ہوا، ارے بھائی ہم نے تو مذاق کیا. میرے پیارے، اسلام میں دل توڑنا نہیں، اسلام دل جوڑنے کا نام ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ کسی کا دل نہیں توڑا جاتا. حدیث پاک سنو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آقا تشریف لائے، اور آقا اس دن بہت خوش تھے، بہت خوش تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سامنے آئی تو آقا نے بہت خوش ہو کر فرمایا، اے عائشہ آج میں بہت خوش ہوں. یا رسول اللہ آپ خوش ہیں؟ ہاں میں بہت خوش ہوں. مانگو کوئی ایک چیز آج جو تم چاہو مانگو. اللہ اکبر. خوش ہو کر فرمایا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی خوشی دیکھ کر حیرت میں، اور فوراً ذہن میں ترتیب دینے لگی کہ کیا مانگوں. ایک ہی چیز مانگنی ہے، اب یہ مانگوں تو یہ چھوٹے گا، یہ مانگ، مختلف مانگیں دماغ میں آ گئی ہے. اس میں سے یہ مانگوں تو یہ مانگوں تو یہ مانگوں تو یہ مانگوں، پریشان ہو گئی. آقا کو خوش دیکھ کر آج موقع بڑا اچھا آیا ہے، وہ چیز مانگوں جو سب پہ بھاری ہو، فیصلے ہی نہیں کر پا رہی، یہ مانگوں یہ مانگوں یہ مانگوں. کچھ دیر سوچنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک چیز مانگوں جو میں چاہوں. کہا ہاں. میں نے کہا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کوئی ایک چیز مانگو. کہا آقا کیا اس بات کی مجھے اجازت ہے کہ میں اس بارے میں کہ کیا مانگوں کسی سے مشورہ کر لوں؟ سبحان اللہ کسی سے مشورہ لے سکتی ہوں؟ آقا مسکرائے. کہا عائشہ کس سے مشورہ لوگی؟ سبحان اللہ میرے یار غار ابو بکر سے. سبحان اللہ
یارغار ابو بکر سے ہاں یا رسول اللہ اپنے ابا جان سے مشورہ لینا کرتی ہے. کہا عائشہ اجازت جاؤ. سبحان اللہ. آقا کا گھر حضرت ابو بکر گھر قریبی تھے نا. یہ تو سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ بھی ایک عظمت ہے کہ مسجد نبی میں کئی دروازے کھلتے تھے, آقا نے سب کے دروازے بند کرا دیے, صرف سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے کو اللہ لاجواب. بھاگتی تیز رفتار کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچی. کہا بجان اس رفتار سے آتا ہوا جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صدیق اکبر نے دیکھا تو بھی بڑا پریشان ہوئی, کیا بات ہے اتنی تیز رفتار سے آ رہی. کہا بیٹی کیا ہوا, سب خیریت تو ہے؟ کہاں ابا جان سب خیریت, آج آقا بہت خوش ہے. اور آقا نے ایک سانس بیان کیا, آقا نے فرمایا کہ عائشہ کو ایک چیز مانگ لو, میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں کہ کیا مانگوں, آپ سے مشورہ لینے آئی. سبحان اللہ. سیدنا صدیق ایک سانس میں ساری بات کہہ دی تو خود حیرت سے دیکھ رہے تھے. پھر پوچھا اچھا آقا بہت خوش ہیں؟ ہاں ابا جان آقا بہت خوش ہے. آقا نے ایسا فرمایا؟ ہاں ایسا فرمایا. کہا بیٹی ٹھیک ہے بتا تو دوں گا کہ کیا مانگو, لیکن میری بھی ایک شرط ہے. ابا جان کیا شرط ہے؟ کہا شرط بتاؤ پوری کرو گے تو. ہاں ہاں میں شرط جو کہیں گے شرط سب پوری ہے. کہا میری شرط یہ ہے کہ جب آقا وہ بتائیں گے جو میں تم کو بتا رہا ہوں تو سب سے پہلے آ کر تم مجھے بتاؤ گے. سب سے پہلے آ کر تم مجھے بتاؤ گے. ہاں ٹھیک ہے میں بتاؤں گی. تو سیدنا صدیق اکبر نے دوستوں کیا فرمایا معلوم ہے؟ کہا عائشہ جاؤ آقا سے کہو, آقا جب آپ معراج کی شب گئے تھے کچھ وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں, ان راز و نیاز کی باتوں میں کوئی ایک بات بتا دیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائی. آقا مسکرائے پوچھا عائشہ پوچھ آئی میرے ابو بکر سے؟ کیا کہا ابو بکر نے؟ کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ معراج کی شب میں گئے تھے وہاں کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی, ان باتوں میں کوئی ایک بات بتا دیں. آقا مسکرائے فرمایا ارے میرے یار غار ابو بکر نے مانگا بھی تو کیا مانگا, علم مانگا. علم مانگا. فرمایا آقا نے کہ عائشہ یہ راز و نیاز کی بات ہے بتاتا تو نہیں, لیکن وعدہ کر چکا ہوں تو بتاتا ہوں. اب یہاں سے سنو میرے پیارے, بدلو اپنی روش کو. آقا فرماتے ہیں کہ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی, اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت مجھ پر لازم. وہ اپنے لیے کہہ سکتا ہے لازم, ہم تو نہیں کہہ سکتے. وہ بے نیاز مالک ہے, وہ کہہ سکتا ہے. آقا نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ مجھ پر لازم جنت اس کے لیے. اب وعدے کے مطابق یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کہا آقا نے, کیا کہا بتایا آقا نے. لوٹ کر آئے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا. کہا بیٹی بتاؤ کیا کہا؟ تو فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت لازم. اتنا سننا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر چیخ مار کر دہاڑ مار کر اٹھے. ام المؤمنین حیرت میں پڑ گئی کہ ایسی کیا بات میں نے کہی. یہ تو خوشی کی بات تھی, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت لازم. آخر میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا. آخر یہ ابا جان اتنا دہاڑ مار کے روئے کیوں؟ جب ان کو قرار آیا سیدنا صدیق اکبر کو, وہ مبہوت کھڑی رہی. جب انہیں سکون ہوا, قرار ہوا, تو انہوں نے پوچھا ابا جان آپ اتنا تڑپ کر روئے کیوں؟ کہا بیٹی سنو میرے پیارے, غور سے سنو. کہا بیٹی تم نے سکے کا ایک ہی رخ دیکھا ہے, جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کے لیے جنت لازم, اور جو کسی کا دل توڑ دے اس کے لیے دوزخ بھی تو ہو سکتی ہے. میں تڑپ کر رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا کہ اے مولا تو ابو بکر کو دلوں کے جوڑنے والوں میں رکھنا, توڑنے والوں میں نہ رکھنا. یہ ہے میرے پیارے اسلام, یہ ہے میرے پیارے اسلام.